کہ ہم زکوٰۃ کس کو دیں؟ اس سے پہلے کی لاسٹ جمعہ ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ زکوٰۃ جو ایک فریضہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، اس کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں. پہلی یہ کہ ہم گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں اور اللہ کے گھر کا حج کریں اور رمضان کے روزے رکھیں. تو اس حدیث کے اندر جو ہے اسلام کی بنیادوں میں سے جو ہے زکوٰۃ کو ایک بنیاد بتایا گیا. لیکن ایک بات، ایک غلط فہمی جو مسلمانوں میں عام ہوتی چلی جا رہی وہ یہ ہے کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے یہ مالی ٹیکس ہے. زکوٰۃ مالی ٹیکس نہیں، یاد رکھیے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے. ٹیکس جو وصول کیا جاتا ہے وہ جائز بھی ہو سکتا ہے، ناجائز بھی ہو سکتا ہے، وہ جبرن بھی لیا جا سکتا ہے، آپ خوشی سے بھی دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ ویسا نہیں. زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جو ہر کسی پر نہیں ہے. وہ جو صاحب نصاب ہو، پھر اتنا مال اس کے پاس ایک قمری سال سورج چاند کے اعتبار سے جو 1 سال ہوتا ہے 355 دن اپروکسیمیٹلی وہ باقی رہے، اس کے بعد اس پر اس کو زکوٰۃ دینا، وہ بھی صرف 2.5% عمومی طور سے. کھیتی باڑی پر 5-10 ہوتا ہے اور خزانہ وغیرہ مل جائے تو 20 ہوتا ہے، لیکن عام اعتبار سے 2.5% ہے، جو کہ اتنا کم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ بغیر کوتاہی کے ہم زکوٰۃ دینے کے معاملے میں جو ہے آگے بڑھے، بلکہ 2.5% کے علاوہ صدقات اور خیرات میں خوب بڑھ چڑھ کر آگے حصہ لیں. اور صدقات اور خیرات کے تعلق سے تو ہمیں یہاں تک ملتا ہے کہ 1/3 تک اپنا مال خرچ کرنا چاہیے، اور اس کے بڑے فضائل بتائے گئے. اس لڑکی کو اب یاد کیجئے جس کے تعلق سے آتا ہے کہ بنی اسرائیل کو جب ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا، انہوں نے بھیجا، اپنے نبی سے سوال کیا کیسی، کیا، کلر، عمر، اور بہت سارے سوال کیے. اللہ رب العزت نے بڑا مشکل کر دیا ان کے لیے پھر اس جانور کو ڈھونڈنا. جب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے تو انہیں ایک جانور ملا، بڑا لمبا قصہ ہے اس کے پیچھے، خیر وہ مقصد نہیں، وہ حدیث آپ کو بھی بڑی طویل حدیث ہے. تو جب وہ پہنچے وہاں تو وہ جانور جس کے پاس تھا، جو اس کا مالک تھا، اس نے کہا کہ ہم کو تو بیچنا ہی نہیں. بنی اسرائیل نے کہا کہ اگر ہم سونے کے بھاؤ خریدنے ہوتا جتنا اس کا سونے کا وزن ہے، اس نے کہا کہ ہاں اتنا دو. تو ان کا دل نہیں تھا قربان کرنے کو، اس لیے کہ وہ سونے کے وزن کے برابر خریدنا پڑا. 1/3 مال خرچ کرنا صدقے کے معنی میں آئیں گا. زکوٰۃ تو فرض ہے، صرف 2.5% ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زکوٰۃ تو ادا کریں، دل سے ادا کریں، اور ساتھ میں صدقات اور خیرات کا ایک معمول بنا لیں. صدقات اور خیرات زندگی میں بڑی برکتیں لاتے ہیں اور ایسے فائدے اور بینیفٹس دیتے ہیں جو ٹینجیبل نہیں ہے، جن کو ماپا نہیں جا سکتا. یاد رکھیے، بس وہ محسوس کی جا سکتے کہ دیکھو زندگی میں اس کی اتنی برکتیں، اتنے فائدے، اتنا یہ اچھے زندگی گزار رہا ہے. تو بہرحال ہمیں جو ہے زکوٰۃ کے دینے کے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور اس کو جبرن ٹیکس بھی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ خوشی کے ساتھ آگے بڑھ کر دل کی جس کو کہتے راضی کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے، اس کا قرب حاصل کرنے ان لوگوں کو دینا چاہیے جو اس کے واقعے میں مستحق ہیں. جس طرح سے ایک انسان کے جسم پر اگر غلاظت گندگی لگ جائے تو غسل لے کر اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، تو ویسے ہی جب مال آپ کے پاس 1 سال رہتا ہے تو وہ نقصان ہی پہنچاتا ہے، اور اس کو پاک کرنے کے لیے ہم کو وہ مال دینا پڑتا ہے. جب مال اپنے مال سے ہم زکوٰۃ کا نکال دیتے ہیں تو ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے، لیکن یہ مال جن کو دیا جاتا ہے ان کے لیے پاک ہی ہوتا ہے، یاد رکھیے، لیکن ہمارے لیے رکھنا ناپاک ہو جاتا ہے. اور یہ 2.5% جو مال نکلتا ہے، یاد رکھیے، اس لیے بھی اللہ رب العزت حکم دیا تاکہ مال چلتا رہے. یاد رکھیے سماج کے اندر چونکہ مال کا رکنا ویسے ہی نقصان دیتا ہے، جیسا پانی ایک جگہ رک جائے تو سڑ جاتا ہے، خراب ہوتا ہے، تو مال رک جائے تو وہ نقصان دیتا ہے. تو لہٰذا 2.5% جب پیسہ نکلتا ہے مسلمانوں کا، مستحقین تک جاتا ہے، وہ اس کا فائدہ اٹھاتے، ایک اکنامیکل سائیکل چل پڑتی ہے، یاد رکھیے، اور لوگوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، یاد رکھیے. اسی طرح اللہ رب العزت کا قرآن کے اندر آئیے اب ہم دیکھتے ہیں ہم زکوٰۃ کس کو دے، نہ دینے کی کیا نقصانات تھے. پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ جو زکوٰۃ نہ دے اس کی زکوٰۃ جو ہے ایک گنجے سانپ کی شکل میں آئیں گی، اس کی گردن کے اطراف میں توق کے طرح وہ لپٹ جائیں گا، اور اس کے چہرے پر وہ ڈسیں گے اور کہیں گے انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں. کچھ روایتوں کے اندر آتا ہے وہ جانور جو ہے موٹے تازے ہو جائیں گے، بڑے بڑے ہو جائیں گے جن کی زکوٰۃ نہ دی جائے، اور قیامت قائم ہونے کا جو ایک دن ہے وہ 50,000 سال کا، 50,000 ایئرز تک اس انسان کو رونتے رہیں گے. قرآن کی آیتوں میں ملتا ہے کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ مال ان کے چہروں کے اوپر اور ان کے جسم کے اوپر کے حصے پر اور سائڈ سے اور پیچھے کے حصے پر پگھلا کر ڈالا جائیں گا، اس لیے کہ وہ مال تھا جس کی یہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے. تو لہٰذا مال کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے. اس کو ٹیکس جیسا ظلم نہ سمجھے، بلکہ عبادت ہے، اور خوشی سے اس کو جو ہے کرنے کی ہم جو ہے کوشش کریں، بلکہ کوشش کریں کہ زائد کیا دے سکتے ہیں لوگوں تک وہاں تک پہنچائیں. اب آئیے زکوٰۃ کس کو دیں گے، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 اس کی آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت نے فرمایا
جو بھی شخص چاہتا ہے اس کی تفسیر بعد میں دیکھ لے. اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ بے شک انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ جو ہے وہ فقیروں کے لیے ہے اور مسکین کے لیے ہے. ایک ایک چیز کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کی تشریح بھی لیتے چلتے ہیں. تو سب سے پہلے زکوٰۃ یاد رکھی وہ فقیروں کے لیے ہے. فقیر کون ہوا؟ وہ انسان جو بہت کم مال اپنے پاس رکھتا ہے. کچھ نے اس کی تشریح یوں کی کہ جس کے اخراجات کے مقابلے میں صرف آدھا ہی مال اس کے پاس رہتا ہے یا اس سے کم. اس کے اخراجات سمجھ لیجیے ایک مہینے کے 100 روپیہ اور بیچارے کے پاس صرف 50 ہوتے ہیں یا اس سے کم ہوتے ہیں، تو وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہو گیا کہ اس کو زکوٰۃ دی جائے. یاد رکھیں. لیکن اس بات کو بھی خاص ہم خیال رکھیں کہ آج کل معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ خرچ کی کوئی لمٹ ہی نہیں رہی، نہ مالدار کے پاس نہ غریب کے پاس. تو ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مستحق ہوں زکوٰۃ کا، اور وہ لے رہا ہے زکوٰۃ کسی سے بھی. بڑا بھائی دے رہا ہے چلو لے لو، اس لیے میں مستحق ہوں. چونکہ اس نے خرچوں کی لمٹ ہی نہیں بنائی. اب خرچے لمٹ لیس ہے تو پھر کیا کریں گے؟ یا خرچوں سے مراد وہ عام خرچے جو انسان کی ضرورت ہوتے ہیں، جیسا اس کو کہیں گے روٹی کپڑا اور مکان. تو مکان سے ہم مراد ہمارے ملک میں کرائے کا مکان بھی لے سکتے ہیں. کسی ملک میں ذاتی مکان ہونا بھی ضرورت ہو سکتا ہے انسان کا، اس کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ہمارے ملک میں نہیں، یہاں تو زندگی لوگوں کی کرائے گھروں میں گزر جاتی ہے. تو ایک کرائے کا گھر ہو تو اس کا کرایہ نکل جائے، کھانے کو جو لگتا ہے وہ ہو جائے اور پہننے کو جو لگتا ہے ہو جائے. آج کے دور پہ تعلیم وغیرہ پہ جو پیسہ لگتا ہے وہ ہو جائے، یہ کافی ہے. لیکن لوگ شادی بیاہ جہیز اور لوازمات، اس میں جو رسومات اور اچھے کپڑے اور سب چیزوں کو داخل کر دیتے ہیں تو ہر آدمی مستحق نظر آتا ہے. مطلب پھر سبھی کیٹیگری میں آ جاتے فقراء کی. اور نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ریئل جو فقراء ہے وہ بیچارے زکوٰۃ تک پہنچ ہی نہیں پا رہے، اور دیگر لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو فقراء بنا لیا، اور وہ لوگ عام طور سے دیکھا جاتا ہے خاندان کے ہی لوگ ہوتے ہیں، پورا زمانہ صرف آپ سے زکوٰۃ لیتے جا رہے ہیں. مطلب ہر سال آ رہا ہے انہیں کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس لیے کہ ابھی تو صرف کھانا ہو رہا ہے، کھانے کے بعد میٹھا کہاں مل رہا ہے ہم کو. تو دیکھو تو ہم کتنے مستحق ہو گئے. ہم تو صرف عام کھانا کھا رہے، گھومنے کا جانا ہو رہا سال بھر میں، تو ہم زکوٰۃ کے مستحق ہو گئے. لہٰذا اتنے لوازمات جوڑ دیے کہ وہ آدھا، جس کو جو روایتوں کے اندر یا جو فقہاء نے جو کہا کہ اس کے خرچ کا آدھا اس کے پاس یا اس سے کم اس کو دیا جا سکتا ہے، تو خرچے ہی اتنے بڑھا لیے، لوازمات اتنی جوڑ لیے کہ ہر آدمی اسے فٹ ہو جا رہا ہے. یہ بالکل درست نہیں ہے، یاد رکھیے. تو لہٰذا فقیروں کے لیے، فقراء اس کی جمع ہے، تو لہٰذا وہ آدمی جو غریب ہے. کچھ روایتوں میں ایسے بھی الفاظ ملتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا، ایک دن اور ایک رات کا کھانا ہو تو وہ مانگ نہیں سکتا، وہ فقیر نہیں ہے. پھر ہاں وہ اتنا نہیں ہے تو اتنا مانگ سکتا ہے. لیکن آج جو لوگ فقیر بھی ہوتے، یاد رکھے، جو فقراء ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان میں سے ایک بڑی جماعت ایسی لوگوں کی ہے جنہوں نے فقیری کو اپنا خاندانی پیشہ بنا لیا ہے. مطلب ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم خاندانی فقیر ہیں، مطلب مال و دولت بہت ہے لیکن چونکہ ہم نے یہ پیشے کو اپنا لیا، ہماری آبا و اجداد نے اپنا لیا، ہم مانگتے رہیں گے. اور وہ آپ دیکھیے وہ کمیٹی کی کمیٹی، محلے کے محلے ہوتے ہیں ان کے، اور وہ مانگتے ہیں. آپ کبھی ان کے گھر کی حالات دیکھیں تو عمارتوں پہ عمارتیں تعمیر کر دی اور وہ مانگتے رہتے ہیں آپ سے، فلیٹ سے فلیٹ سے لیے مانگتے رہتے ہیں. دینے والا خود کرائے کے گھر میں رہ کے زکوٰۃ دے رہا ہے اور یہ لوگ اپنے خود کے ذاتی گھروں میں رہ کر مانگ رہے ہیں، چونکہ انہوں نے گداگیری کو بھک منگی کو شعار اور شیوا بنا لیا ہے. اس بات کو آپ خاص سنیں، جو لوگ بلا ضرورت لوگوں سے مانگتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایسے لوگ روز قیامت جب اٹھیں گے ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوں، اور اس سے لوگ پہچان لیں گے یہ بغیر ضرورت کے مانگا کرتے تھے. تو اپنے آپ کو بچاؤ اس قسم کے عذاب سے روز قیامت. تو مانگو مت، خوددار بنو، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے باوجود فقیری تو رہیں گی، تو فقیروں کو تلاش کرو اور ان کو دو. دوسرا فرمایا للفقراء والمساکین، اور پھر مسکینوں کو دیا جائے. مسکین کا کیا معاملہ ہے؟ مسکین جو ہے فقیر کی کیٹیگری سے تھوڑا اوپر ہوتا ہے، اس کے بعد اس سے تھوڑا زیادہ مال ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس بھی اتنا نہیں ہوتا کہ یہ جو ہے اپنا معاملہ پورا کر سکے. مثال لے لی، سمجھو میں نے کہا کہ آدھے سے کم جس کے خرچے کے لیے تو وہ فقیر ہو گیا. اس کے پاس ہو سکتا ہے 70% 80% ہو، لیکن پورا یہ بھی نہیں کر سکتا. لیکن فقیر اور مسکین کا ڈیفرنس یہ ہے کہ فقیر مانگ لیتا ہے اور مسکین مانگتا نہیں ہے. لیکن مطلب اس کے پاس بھی پیسہ کم ہے، 80 روپے ہو رہے مہینے کے، 100 روپے خرچہ ہے، 20 کم ہے، لیکن یہ بولتا نہیں کسی کو اور خاموشی اختیار کر لیتا ہے. فقیر بول رہا ہے کہ مجھے دیجئے، میرے پاس کم ہے، یہ بولتا نہیں. بس یہی اتنا ڈفرنس ہے دونوں کے اندر، یاد رکھیں. تو لہٰذا مسکین کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو تلاش کرنا ہے. اب مسکین کون ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے فقیر تو مانگ لیں گا، مسکین مانگیں گے نہیں. مسکین تو خود آپ کا بہت قریبی رشتہ دار ہو سکتا ہے، مسکین خود آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، مسکین خود آپ کا بہت قریبی دوست ہو سکتا ہے، مسکین وہ آدمی ہو سکتا ہے جس کو آپ دن رات دیکھ رہے ہو
اور وہ بولتا نہیں ہے لیکن اس کو دیکھ کر محسوس نہیں ہو، مطلب آپ اس کے مطلب الفاظ سے محسوس نہیں کریں گے کہ وہ کچھ نہ کچھ اشارتاً کرارتاً ہی صحیح نہیں کہیں گا کبھی، اس کو آپ کو اندازہ لگانا ہے کہ یہ میرا بھائی مسکین ہے، اور خاموشی کے ساتھ اس کو آپ جو کر سکتے ہیں اس کو کر دے تو یہ مسکین ہے، یاد رکھیے۔ تو مسکین کو بھی جتنا کماتا ہے پورتا نہیں ہے، لیکن فقیر اور مسکین کا فرق ہے کہ فقیر اور خستہ ہوتا ہے اور مانگ لیتا ہے، مسکین اتنا خستہ نہیں ہوتا ہے لیکن مانگتا نہیں، یاد رکھیے اس کو تلاش کرنا ہے۔ تو مساکین کا دوسرا حق ہے، یاد رکھیے، دیکھیے فقیروں سے شروع ہوئی آیت، مسکینوں کے پاس پھر جا رہی ہے۔ تو یہ دونوں لیسٹ ارننگ کیٹیگریز ہے سماج کی، سب سے کم کماتے ہیں، ان کو ہم کو دینا ہے سب سے پہلے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ لیکن فقراء سے مراد وہ فقیر نہیں جو میں نے بتا دے، جو گداگیری کو اپنا بزنس بنا لیتے ہیں اور زندگی بھر صرف مانگتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ بہت زیادہ کما بھی سکتے ہیں، محنت بھی کر سکتے ہیں، بلکہ ہوتا بھی ہے۔ تو ہم کو اس میں تلاش کرنا اور صحیح مستحقین تک پہنچانا۔ تیسرا فرمان اللہ نے والعاملین علیہا، اور وہ لوگ جو اس کو جمع کرتے ہیں، مطلب وہ ادارے یا وہ حکومتی ادارے جہاں زکوٰۃ کو کلیکٹ کیا جاتا ہے اور کلیکٹ کر کے ڈسبرس کیا جاتا ہے، یا وہ ادارے جو زکوٰۃوں کو جمع کرتے ہیں اور پھر اس کو بترتیب سال بھر لوگوں کو دیتے جو اس کے مستحقین ہیں۔ چونکہ دیکھیں زکوٰۃ ایک ساتھ نکلیں گی تو کیا ضروری ہے رمضان میں سارے مستحق مل جائے؟ کیا ضروری رمضان میں پورے مریض جمع ہو جائے؟ کیا ضروری رمضان میں پورے تعلیمی چیزیں ہو جائے؟ نہیں، تو سال بھر آئیں گے۔ تو جہاں وہ جمع ہوتا ہے تو وہ ادارے بھی زکوٰۃ کے اندر سے پیسہ لے کر اداروں کو چلا سکتے ہیں، یا حکومت اگر یہ کام کرتی ہے تو حکومت اس بیت المال سے جو زکوٰۃ جمع ہوں گی اسی کلیکشن میں سے عاملین جو کلیکٹرز ہیں، وہ جو ڈسبرس کرتے ہیں، جو تحقیق کر کے لے جا کر پہنچاتے ہیں، اور جو سسٹم کو سال بھر چلانے کو خرچہ آتا ہے وہ بھی زکوٰۃ کے مد میں سے لیا جا سکتا ہے، تاکہ یہ سسٹم اسٹیبلشڈ ہو، تاکہ یہ سسٹم چلے۔ یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المال کا ایک نظم تھا، مطلب لوگ اپنی زکوٰۃ دیتے، زکوٰۃ آ کر بیت المال میں جمع ہوتی اور سال بھر پھر مستحقین آتے رہتے اور اس کو پھر ان کو دیا جاتا۔ تو ایسا کوئی سسٹم ہے، یاد رکھیے، تو وہ آدمی بھی اس میں سے یا وہ سسٹم کے لیے چلانے کے لیے اس میں سے پیسہ لیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات کا خاص خیال ہو، اگر کوئی آپ کا دوست آپ سے کہہ رہا ہے کہ بھائی میری 1 لاکھ زکوٰۃ ہے، ہندوستان میں تم غریبوں میں بانٹ دو، تو آپ عاملین میں نہیں ہوئے، چونکہ آپ کوئی حکومت نہیں ہے، نہ کوئی ادارے کی طرف سے منتخب کیے گئے، تو آپ ایجنٹ ہوئے، اور ایجنٹ جو رہتا ہے وہ مالک کے مقام پہ رہتا ہے، تو آپ نہیں لے سکتے اس میں سے کچھ بھی۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کوئی شیخ وہاں سے بھیج دے رہا ہے، میں بن جاتا ہوں عامل اور لوگوں کو پہنچاتا ہوں، نہیں میں ایجنٹ نہیں ہوں، میں ایجنٹ ہوتا ہوں، مطلب میں ان کی طرف سے اپوائنٹڈ پرسن ہوں جو اپنی مرضی سے طے کر سکتا ہوں ان کو دوں یا ان کو دو۔ تو ظاہر سی بات ہے اب میں وہ نہیں ہوا، عامل نہیں ہوا۔ عامل ہوتے ہیں جو حکومت کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتے ہیں، عامل ہوتے ہیں جو اداروں کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتے ہیں، جو بیت المال کا نظم رکھتے ہیں، پھر اس کو سال بھر چلاتے ہیں، مستحقین تک پہنچاتے ہیں۔ وہاں پھر وہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی تنخواہ، وہ سسٹم کو چلانے کا جتنا پیسہ لگتا ہے وہ بھی زکوٰۃ سے لیا جا سکتا ہے، اور زکوٰۃ کے مد میں وہ بھی آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا والعاملین علیہ، وہ لوگ جو اس کے اوپر عامل ہے، جمع کرتے ہیں کلیکٹر سے، اور حکومت اور اداروں کی طرف سے وہ کام کرتے ہیں، تو حکومت اور ادارہ وہ دیں گا، آپ ایز اے پرسن وہ چیز نہیں کر سکتے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا اللہ رب العزت نے، تیسرا ہوا، چوتھا فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ جن کے دل جو ہے تالیف قلب، دلوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے دیا جا سکتا ہے، تو یہاں وہ لوگ آتے، یاد رکھیں، جو مسلمان نہیں ہیں، وہ بھی اس مد میں شامل ہو جاتے آ کر۔ ویسے عمومی طور سے زکوٰۃ نان مسلم کو نہیں دی جا سکتی، صدقات دیا جا سکتا ہے، اور صدقات کی تعداد زیادہ ہوتی ہے زکوٰۃ سے، یاد رکھیے، چونکہ اس کی لمٹ نہیں ہے، زکوٰۃ تو بہت لمیٹڈ ہے۔ تو کوئی نان مسلم سنے یا حکومتی ادارے سنے تو کوئی برائی کی سینس میں ڈفرینسیشن یا ڈسکریمنیشن، تفرقہ کرنے کے لیے نہیں ہے، ایک پرٹیکولر فنڈ ہے جو پرٹیکولر چیز کے لیے، لیکن باقی فنڈ کامن ہے۔ تو صدقات تو سب کے لیے، صدقات میں کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ کسی مسلم کو دے، نان مسلم کو دے، لیکن زکوٰۃ تھوڑی اسپیسیفک ہے۔ لیکن یہاں اس مد میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کے تالیف قلب کے لیے، مطلب وہ لوگ جو نو مسلم ہیں، یا وہ لوگ جو صرف ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر ہم اسلام کی طرف جائیں گے تو ہوگا کیا ہمارا آخر، وہ بھی اس پہ کیٹیگری میں آ گئے کہ پھر آپ کیا کریں، ان کو اس سے اطمینان دلائے کہ انشاءاللہ عزیز یہ چیز، یہ فنڈ آپ کے لیے، آپ پلیز اس کو رکھیں اور اس سے ساری چیزیں کریں تاکہ اس کو اطمینان ملے۔ یہ ان کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے جو کسی قوم کے سردار ہو، اور سردار ہونے کے ساتھ ساتھ دل ان کا مائل ہو، اور آپ کو لگتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے ان کو، ان کے مائل ہونے کے بعد وہ اس طرف آ جائے اور حق کو قبول کر لے، ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ ان کو بھی دیا جا سکتا ہے جن کے شر سے آپ ڈرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ان کے شر کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کچھ دیا جائے جس کی وجہ سے وہ امت مسلمہ کو تکلیف نہ دے، اور یہ ہٹے کٹے بھی ہو سکتے ہیں، یہ غنی لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ایک انسان غنی ہے پھر بھی آپ اس کو مال دے سکتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ حق کی طرف آ جائے
ٹھیک ہے، ایک انسان غنی ہے، مالدار ہے، ہٹا کٹا ہے، مستنڈا ہے، لیکن اس کے شر سے آپ امت کو بچانا چاہ رہے تو اس کو بھی آپ یہ چیز کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں مدینہ کے اندر مشرکین سرداروں کو کچھ زکوٰۃ دیا، تو اس سے پتہ چلا زکوٰۃ ایسے لوگوں کو بھی دی جا سکتی ہے جو مسلم نہ ہوں، تالیف قلب کے لیے نو مسلم ہو۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنی حکمت سے ساری چیزیں طے کر دی، کیونکہ ہو سکتا ہے میں اپنا اچھا پیسہ نہ دے پاؤں کسی وجہ سے، لیکن یہ کیٹیگری میں ڈال دیا، تو ایسا بہت ساری جگہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ حکمت کو اختیار نہیں کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو پڑھتے نہیں ہیں، اگر وہ سب ہم کرنے لگے نا سبحان اللہ، تو اتنے ابواب ہے، ایک سے ایک اسباق ہے کہ ہم ایک آسان اور بہت اچھی زندگی آج بھی گزار سکتے ہیں۔ اس سمجھیے اس کو، یہ سیاسی ماحول کے اندر کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے ان اسباق سے۔ بہرحال چلیے آئیے پھر آگے فرمایا اللہ نے وفر رقاب، اور وہ لوگ جو غلام ہوں، مسلمان غلام، ان کو آزاد کرنے میں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، لیکن اب کو غلامی تو ہے نہیں، تو لہٰذا علماء لکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو جس کو کہیں گے جو کسی کرائم میں شامل نہیں تھے، کسی جرم میں شامل نہیں تھے، لیکن کسی وجہ سے پھنس گئے، بے گناہ تھے، ان کو چھڑانے میں بھی پیسہ استعمال اب کیا جا سکتا ہے، چونکہ یہ مد ہمارے ملک میں تو نہیں ہے، افریقہ وغیرہ میں ہو سکتا غلامی ہو تو وہاں چل جائے، لیکن اب وہ مد باقی نہ رہا، یاد رکھیے۔ پھر اللہ نے فرمایا وفر رقابی والغارمین، اور ایسا شخص جو مقروض ہو اس کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو مقروض کو بھی یاد رکھیے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ چھٹا اس کا مد ہے قرض جس پر ہو، اور مقروض میں دو لوگ شامل ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ پہلا، میں نے اپنے ذاتی خرچے کے لیے کچھ قرض لیا ہے، اب میں اس کو ادا نہیں کر پا رہا ہوں تو میں اس سے ادا کر سکتا زکوٰۃ سے۔ میں نے کسی اور کے قرض ادا کرنے کا بیڑا اٹھا لیا ہوں، گارنٹر بن گیا ہوں کہ بھائی ان کا قرض میں دے دوں گا، ان کو چھوڑ دو ابھی تم، تو اب میں بھی چکا نہیں پا رہا ہوں، تو پھر میں بھی زکوٰۃ لے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے، اور وہ بھی زکوٰۃ لے سکتا لینا چاہے تو۔ لہٰذا اس کے اندر جو غارمین ہے اس میں دو لوگ ہیں، ایک میں جو ذاتی طور سے قرض لیا ہوں، میرا قرض چکانا ہے، اور دوسرا اگر میں نے کسی کے قرض چکانے کا ذمہ لیا ہوں کہ بھائی میرے فلاں بھائی کا قرض چکاؤں گا اور نہیں چکا پا رہا ہوں تو میں بھی زکوٰۃ لے سکتا ہوں، اب یہ بول کر کہ زکوٰۃ مجھے نہیں چاہیے، لیکن میں نے کسی کا بیڑا اٹھا لیا، ذمہ لے لیا ہوں، اب اس کا قرض مجھے چکانا ہے، آپ مجھے دیجیے، اور پھر آپ وہ چکا سکتے ہیں۔ پھر چھٹا ہوا وفی سبیل اللہ، اور اللہ نے فرمایا اور اللہ کی راہ میں، جس میں علماء لکھتے ہیں جو اکثر قدیم علماء کی راہ ہے وہ ہے قتال فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، اس کے اندر یہ جو ہے مد شامل ہے۔ اور قتال کے علاوہ کچھ جدید علماء نے، دیگر کچھ علماء نے یہ فتویٰ بھی دیے کہ دعوت و تبلیغ کے کام میں بھی استعمال آج کے دور میں کیا جا سکتا ہے، چونکہ آج اس کی بڑی بڑی سخت ضرورت ہے۔ تو ان کے جدید کچھ علماء کے ایسے فتوے موجود ہے، آپ چاہے تو اس کو پڑھیں، جس میں ہر وہ چیز جس کے ذریعے یا تو اسلام کا نشر کیا جاتا ہے، اسلام کے بارے میں پائی جانے غلط فہمی دور کی جاتی ہے، یا اسلام کے بارے میں لوگوں کو پہنچایا میسج یا پیغام پہنچایا جاتا ہے، تو وہ سب کو دیا جا سکتا ہے۔ خاص طور سے یوروپ ہے، امریکہ ہے وغیرہ جہاں دعوت سینٹرز چلتے ہیں، وہاں مسجد وغیرہ کی پرمیشنز نہیں ہوتے، اور وہ لوگ دعوت و تبلیغ کام ان اداروں سے کرتے، تو کہاں یہ بھی اس کے لیے ایلیجیبل ہے۔ لیکن قدیم علماء کی تمام کی رائے یہ کہ قتال فی سبیل اللہ یہاں مراد ہے، اللہ کی راہ میں جہاد یہاں مراد ہے، دوسرا کچھ بھی نہیں یاد رکھے۔ تو یہ ہوا یاد رکھی ساتواں وابن السبیل، اور اس کے بعد مسافروں کے لیے، مطلب وہ شخص جو سفر میں ہو اور سفر میں آیا ہو، مال و دولت ختم ہو گیا ہو، یا لٹ گیا ہو، یا چھین لیا گیا ہو، یا پریشان ہو گیا ہو، یا ایسی کوئی مطلب جو مصیبت اس پر آ گئی ہو جس کے لیے اس کو مال کی ضرورت ہے، اور وہ مسافر ہو، وابن السبیل۔ اور مسافر کی جو کیفیت ہے قرآن نے دیکھیں ایسے بیان کی کہ اس کو راستے کا بیٹا کہا، ابن کہتے ہیں بیٹے کو اور سبیل کہتے ہیں راستے کو، مطلب وہ اتنا مجبور ہوتا ہے کہ وہ راستہ ہے اور وہ خود ہوتا ہے اور کوئی اس کا سہارا نہیں ہوتا۔ پھر اللہ آسمان میں ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا کوئی سہارا، تو اس کا راستے کا بیٹا کہہ دیا اللہ نے۔ مطلب ایک مسافر بڑا مجبور ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہو گھر کا بہت مالدار ہو، ابھی یہاں جو سچویشن میں آیا بیچارہ پھنس گیا، تو وہ سچویشن کے حساب سے وہ بھی زکوٰۃ کے لیے ایلیجیبل ہو گیا ہے، اور زکوٰۃ کی یہ ٹوٹل 8 مد ہے بس۔ اب کوئی 9واں اور 10واں مد پوری امت بھی مل جائے تو اپنے اجماع سے اس میں ایڈ نہیں کر سکتی، یا کسی ایک بھی مد کو ڈیلیٹ بھی نہیں کیا سکتا، یہ فکس ہے اللہ کی طرف سے۔ آئیے ایک واقعہ سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ زکوٰۃ میں سے کچھ دیجیے، ٹھیک ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا فرمایا اس صحابی سے، اور کہا، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کو کسی نبی کے حکم پر نہیں چھوڑا۔ جیسا نماز کا معاملہ ہے، اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، رکوع کے بارے میں ذکر ہے، سجدوں کے بارے میں ذکر ہے، قیام کے بارے میں ذکر ہے، لیکن یہ قیام کب ہوں گا، رکوع کب ہوں گا، سجدہ کب ہوں گا، اور بیچ بیچ میں کیا ہوں گا، کچھ بھی نہیں ہے۔ کس نے بتایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وقت کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ زکوٰۃ کا ایسا نہیں ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ نے خود طے کر دی ہے کس کو دیں گا، کسی نبی پر اس کو نہیں چھوڑا، مطلب نبی بھی اپنے دل سے زکوٰۃ کی مد نہیں دے سکتے ہیں۔ تو پھر کہا کہ اگر تو اس 8 مد میں سے کسی ایک میں ہے تو زکوٰۃ لے لے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو روکا رکھ۔ تو یہاں اس حدیث سے پتہ چلا کہ زکوٰۃ کی مد اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے، اس میں زیادتی بھی نہیں ہوں گی اور اس میں کبھی بھی نہیں کی جائیں گی، جو اللہ نے جیسے بتایا ویسے ہم کو ان مد کے اندر ہی اپنے مال کو خرچ کرنا ہے، اس بات کو ہم خاص خیال رکھیں۔ اب آئیے زکوٰۃ کے 8 مد دیکھنے کے بعد زکوٰۃ کون نہیں لے سکتا ہے یا کس کو نہیں دیں گے آپ؟ تو سب سے پہلے غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں چلتی ہے، تعلیف قلب کے لیے کن کو دیا جا سکتا بتا دیا میں نے، ٹھیک ہے، ان کو صدقات وغیرہ آپ دے سکتے، وہ مسئلہ نہیں۔ دوسرا، غنی و تندرست آدمی کو نہیں دے سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ زکوٰۃ غنی اور تندرست صحیح اور سالم آدمی کے لیے حلال نہیں ہے، مطلب اس کے لیے حرام ہے۔ تندرست ہے اور غنی ہے ایسا آدمی زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ ہاں، کوئی آدمی غنی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ زکوٰۃ لے رہا ہے تو اس کے لیے حرام ہے، لیکن کوئی آدمی تندرست ہے لیکن اتنا مال نہیں ہے کہ جتنا اس کو ہونا چاہیے